بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میرے اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے اور کمنٹس باکس میں جا کے اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی کمنٹس دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کہیں لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا بولا نہیں گیا یا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو کھل کے تنقید کر سکتے ہیں۔ میں واقعی جمہوریت پسند ہوں، میں یہ ہمارے سو کال اشراف معاشرے کی طرح جمہوریت پسند نہیں ہوں۔ آپ مجھ پہ تنقید کریں لیکن جائز، جس سے میری بہتری ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کہ ویڈیو اچھی لگے تو تھوڑا سا سراہ لیں، کیونکہ مجھے اچھا لگے گا اور اس سے مزید مجھ میں حوصلہ پیدا ہوگا کہ مجھے مزید آگے ویڈیوز بنانی چاہیے۔ جناب، آج پھر ایک اسلامک ٹاپک، میرا اصل میں پروگرام بن رہا تھا کہ میں یہ نزدیک آ رہی ہے شب معراج کی اپنا ابھی انیشل اسٹیٹ میں فائل ورک کر رہا ہوں۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا، کیونکہ یہ تقریباً 4-5 لیکچر پہ مبنی ہوگا، کیونکہ یوٹیوب آپ کو پتہ ہے 12 منٹ 13 منٹ 14 منٹ سے زیادہ بنانا پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو یہ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کا چلا جائے گا، تو مجھے 2-3-4 حصوں میں یہ پیش کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں ضرور اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بیان کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک آج کل ہمارا سب سے زیادہ جو کام خراب کیا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ مولویوں نے۔ میں نے انہیں 3 کیٹیگریز میں، پہلے 2 تھی، اب 3 کیٹیگریز میں کر دیا۔ ایک علماء حق ہے جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ ایک علماء کھچ ہے، ویسے وہ مولوی کھچ ہیں، علماء تو انہیں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اب ایک اور میں اضافہ کیا ہوں کہ یوٹیوب میں ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں نا، تو وہ میرے ذہن کو پردے ساری باریکیاں وہ کھلتی جا رہی ہیں۔ ایک ان میں علماء بک بھی ہیں، یعنی یوٹیوب پہ دیکھنا دستوں گربان ہو جاتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، حالانکہ جس ممبر پہ بیٹھ کے، حالانکہ انتہائی منع کیا گیا۔ آپ یعنی احادیث اٹھا کے دیکھ لیں کہ اخلاقیات کو سب سے نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے۔ ایک میں چھوٹا سا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر صرف ہم خطبہ حجۃ الوداع اپنے بچوں کو سکھا دیں نا، وہ تو ہمیں خود نہیں پتہ، یعنی جو 6 نکات ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑوں کو بھی دیکھ لیں، میرے 95 لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ ہمارے لیے تھا، وہ تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تم ایک ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، لہٰذا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ مسند احمد بن حنبل 23489، نمبر بھی ساتھ میں نے دے دیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور پھر یہ دیکھیں ایک اس میں اور بڑی بات کی ہے، زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آپ کو بتایا تو ہوا تھا، لیکن سب جیسے ہمارے کی بات وہی ہے، مولوی خاج کہتے ہیں جی غیب کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے وہی پتہ جو اللہ نے مجھے بتایا، یعنی سب کا علم نہیں۔ تو اب لیکن اس میں ایک بات جو کی کہ کس سے ہمیں جوڑا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی بیسیکلی جیسے میں اپنے ولدیت خانے میں تو حاجی خاندمان لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے والد تو بولیں، لیکن انہوں نے جد امجد سے لیا، ہم ایک آدم کی اولاد سے ہیں، اس سے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں یہ پورا محلہ میرا اپنا محلہ ہے، یہ پورے محلے کے بچے میرے اپنے بچے ہیں، یہ پورے محلے کی بچیاں میری اپنی بچیاں ہیں، تو اسی طرف میرا بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہ مانے، اب ہوتا کیا ہے، اپنے گھر والوں کو خود سیف سائب کرتے ہیں تو دوسروں پہ فل لان تان، یا پھر آج کل ایک اور جو چلا ہوا ہے حرام زدگی، یہ عاشق مشوقی کہہ لیں، صرف اپنی انتہائی معذرت کے ساتھ، میں تھوڑا نازک ٹاپک چھیڑ لیا آج، اپنی بہن کی بات آئے تو لڑنے میں کے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہی دوسری کی بہن کو کوشش کرتا ہے میں لے ہی جاؤں۔ بھیا سب بہنیں ہیں، جیسے میں کہتا ہوں نا، یہاں سب میری بیٹی ہیں، سب میرے بچے ہیں، کیوں کہتا ہوں؟ اسی طرف اشارہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تم ایک ماں باپ، کیونکہ جو لڑی ہے نا وہ باپ سے چلتی ہے،
اس لیے اس میں صرف آگے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا کہ ایک ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. یہ ہم ذہن میں رکھ لیں تو یہ ساری اس میں سے منافقت، ساری فطوریت، سارا کچھ ختم ہو جائے. لیکن نہیں، ہم نے یہ رکھنا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو آج کل جو جس طرح پڑے ہوئے ہیں اللہ معافی، اللہ معاف کرے. اور پھر دیکھیں آج کل زور ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نمازاں پڑھ لو، دیگاں چڑھا لو، بخشے جاؤ گے. ارے نہیں بھیا، نہیں بخشے جاؤ گے. یہ آگے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت، یعنی کسی عورت کے بارے میں کہا، فلاں عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ کثرت سے کرتی ہے، یہ عبادات ساری مکمل ہے اس کی، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، اظہار ثانی کرتی ہے، یعنی بد زبان ہے. فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. لوگ کر لو گل تسی ساریاں نمازاں، سارا کچھ جو کہ منہ تے مار دیتا نا. ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نماز، روزہ اور صدقات میں کمی ہے، یعنی یہ نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے. نفلی روزہ، نفلی نمازیں اور صدقہ کم کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، یعنی اس میں حسن اخلاق موجود ہے. تو فرمایا وہ جنت میں جائے گی. دیکھ لیں نماز کی کمیاں پوری ہو جائیں گی اگر بندہ حسن زن، حسن اخلاق رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ وہ جو مولوی کھاتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں جی دیگاں چڑھائی جاؤ، باقی جو مرضی کرو، باقی جڑا نا اور یہو جے مولوی نا بھی اتنے کان پھڑے ہونے نے، وہ پرا سر چک کے دیکھو نا، انہوں نے بھی اگے کان پھڑے ہونے نے، پیچھے انہوں نے جو مقتدی ہے نے انہوں نے بھی کان پھڑے ہونے نے. اب ایک اور چیک کر لیں ذرا. یہ تھوڑا سا میں اس طرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہم زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں نا، تو پیور قرآن اور حدیث پر عمل کریں، پیور اسے پڑھیں. اور سب سے پہلے کاش ہمارے حق میں وقت کو بھی عقل آ جائے اور یہ عربی گرامر ضروری کر دیں، تاکہ بچوں کو عربی آ جائے تو وہ خود قرآن پاک پڑھیں اور پتہ لگے کہ اس میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہمارے لیے. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی شخص کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یعنی رشوت لی ہوگی، اور کسی شخص کا خون بہایا ہوگا. پس اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس ذمہ تمام قرض چکانے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. جی کیونکہ قیامت کے دن تو یہی چلے گا بھائی، وہاں تو پیسہ کچھ نہیں چلے گا. اگر کسی کے خلاف کوئی کمپلین ہے تو وہ اس کی نیکیاں اس بندے کو جس نے کمپلین کیا اسے، اور جائز کمپلین دے دی جائیں گی. اگر نیکیاں ختم ہوگی تو پھر ان بندوں کے اٹھا کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے. اب یہ بڑی باریکی سے، اور جو اخلاقیات پہ چلنے والا، جو اخلاق کی پاسداری کرنے والا بندہ کرے گا وہ یعنی یہ چیزیں ان سب سے پرہیز کرے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ اخلاق میں بھی وہی چلے گا قرآن اور حدیث کو جو پلے باندھ لے گا، وہ بات پہ وہ رہنمائی لے گا قرآن اور حدیث سے اور یا علماء حق سے. میں علماء حق کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن نہ علماء کھچ کی اور نہ علماء باق کی. میرے نزدیک دونوں فضول ہیں. اب ایک اور دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی بہت ہی عزت کے لائق ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس سے انکاری تو سیدھا کفر ہے نا. تو آپ بہت کوئی اہم چیز ہوتی تھی تو اس پہ اللہ کی قسم اٹھاتے تھے. ایسی ایک حدیث میرے سامنے ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، 3 دفعہ کہا. یعنی
اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے۔ صحابہ کام گئے، لرز گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ کون شخص بدبخت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 بار قسم اٹھائی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب سے، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون ہے وہ شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی اظہار ثانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ اب اندازہ لگانا۔ اب اس پہ میں انہی مولوی کھچوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پڑوسی کچھ یعنی اگر اس کا لب لباب لیں گے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پڑوسی صرف ساتھ والا ہمسایہ ہی نہیں رہتا، بڑی دور بات چلی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے سپیکروں میں ماشاءاللہ آج کل صبح پھر 4 بجے سے شروع کرتے ہیں، 7 بجے تک تو سونے ہی نہیں دیتے نا، پھر اوپر سے پھر شب معراج آ رہی ہے، انہیں پتہ نہیں کس، اب میں کیا کہوں، بتا دیا ہے کہ سپیکر پہ شور ڈالنے پہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ بھائی سیدھا جنت میں نہیں جاؤ گے، ہو سکتا ہے ہمسائے میں چلے جاؤ، کیونکہ اگر کسی غریب بیمار، کسی نادار، کسی چھوٹے بچے کو اظہار ثانی، یہ حدیث سامنے رکھ کے ذرا سوچیں، اور سپیکر کی آواز کہاں کہاں جاتی ہے، وہ سب پڑوسی کے ذات میں آ جاتے ہیں۔ اور جو گھروں میں ڈیک لگاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، چاہے شادی بیاہ پہ، ان کا دیکھیں وہ کتنے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اصل میں بیسیکلی ہمیں قرآن اور حدیث سے رکھا ہی دور اس لیے گیا ہے کہ ہم کی صحیح تعلیمات حاصل نہ کر لیں۔ جس دن صحیح تعلیمات حاصل کر لی ہم نے تو یقین مانیں 1 سیکنڈ لگائیں گے کشمیر میں گھس جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح سورہ بقرہ میں مومنین کو کہہ دیا کہ یہ غیر مسلموں کے خلاف جنگ کرو، اس وقت تک جب تک یہ تمہارے تابع نہیں آ جاتے، پھر ان سے جزیہ لو اور پھر ان کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہم مومن ہیں، پہلے ہم مومن تو بن جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے ساتھ کشمیر میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ کشمیر کے لیے 5 فروری مقرر کر دیا ہم یہ یوم یکجہتی کشمیر، اور نہیں بابا نہیں، یہ یوم یکجہتی کشمیر نہیں ہے۔ یکجہتی کرنی ہے تو جاؤ کشمیر میں جا کے ان کی حفاظت کرو، چاہے ان کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جاؤ، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ایسا گھر میں مولوی بھی جو ہے نا وہ بس دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، جیسے فرانس میں کوئی یعنی خاکے شائع ہوئے تو ممبروں میں بیٹھ گئے، تو جا او مولوی تو ہی جا، تو عاشق رسول نہیں ہے گا، دعویٰ سب نال وڈا عاشق رسول دا کرنا ہے تو اتنے جانے تینوں موت پیندی ہے۔ اور یقین مانے میرا ایک دوست سعید نیازی پٹ سیل میں میرے ساتھ سپروائزر تھا، اس کے الفاظ سے، اس کا جو بہنوئی میرا خیال ہے وہ بریگیڈیئر تھا، اب تو شاید ریٹائر ہو گیا ہوگا، کہتا ہے سیاچین میں جا کے مجھے علامہ اقبال کے اس شعر کی سمجھ آئی کہ مجاہد کی اذاں اور مولوی کی اذاں ہو۔ کہتا ہے سامنے انڈیا کی چوکی آمنے سامنے بالکل ہیں ادھر سیاچین میں، تو کہتا ہے جب ہم اذان دیتے تھے ایمان کی ہمارے اندر اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ دل کرتا تھا ابھی انہیں ملیا میٹ کر دیں۔ مولوی تو منجی تھلے بڑھ جانا ہے، وہ صرف دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ بھیا بات یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے ہماری جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ جی سانو مولوی نے کچھ نہیں دسا یا مولوی نے بہکایا ہوا سی سانو۔ ہمیں خود بھی چاہیے کہ قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کریں، یقین مانیں قرآن پاک با ترجمہ صرف پڑھنا شروع کر دیں، ایک ٹائم آئے گا وہ آپ کے اور قرآن پاک کے جو تفسیر ہے اس کے درمیان جو پردے حائل ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے ذوق اور شوق سے، جس میں نے کئی دفعہ علامہ اقبال صاحب کا وہ کوٹ کیا، اس نے جو اس نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ایک دن میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو ان کے والد صاحب نور محمد وہ بھی درویش آدمی تھے اپنے وقت کے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ کہنا پتر کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اقبال سے کہتے ہیں نہیں ابا جی، وہ کہنا پتر دل نال پڑھیا کر تینوں سمجھ آ جائے گی قرآن پاک۔
کہتا ہے پھر میں نے واقعی دل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وہ سارے پردے ہٹ گئے، اور پھر ایک ٹائم تھا میں نے تفسیر لکھنی لکھانی، لیکن اللہ نے مولا دین دی۔ یہ سب بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا قرآن پاک نہ پڑھنا پھٹک جاؤ گے، حدیث نہ پڑھنا پھٹک جاؤ گے، ساڈے کو اصل میں وہ بھٹکیں گے نہیں، وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ میں صحیح اللہ اور رسول کا بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتا رہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔